ایک بوڑھا آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی دور سے اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا تو ایک چوہا زاروں قطار رو رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے چوہے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ چوہا جواب دیتا ہے، میں ایک کمزور جانور ہوں۔ جنگل میں بہت بلیاں رہتی ہیں جو چوہوں کو کھا جاتی ہیں۔ مجھے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے سارا دن اپنے بل میں گھسا رہتا ہوں۔ ڈرا سہما رہتا ہوں۔ اس طرح ڈر کے جینے سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک بلی بنا دے تاکہ میری زندگی میں سکون ہو، کسی ڈر اور خوف کے بغیر زندگی گزار سکوں۔ وہ بوڑھا نیک آدمی تھا، اسے چوہے پر ترس آ گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے چوہے کو بلی بنا دیا۔ اب ڈرپوک چوہا بہت خوش تھا، چونکہ اب اسے بلی کا کوئی ڈر نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد اس بوڑھے آدمی کا دوبارہ ادھر سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ چوہا جو بلی بنا ہوا تھا دوبارہ زور سے رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، کچھ دن تو میں بلی بن کر بہت خوش رہا کہ ایک دن جنگل میں موجود کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ اب مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے کتا بنا دیں تاکہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ بوڑھے آدمی نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ کتا بن گیا۔ کتا بن کر وہ بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتے کی تو جان پر بن گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک جھاڑی میں چھپ کر جان سے بچ گیا۔ اب اسے شیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اب وہ پھر ڈر کے مارے تھر کانپ رہا تھا اور رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے شیر بنا دے۔ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ شیر بننے کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ اسے لگا کہ اب اسے کسی سے ڈر نہیں لگے گا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شکاری اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اب اسے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ بڑا جسم ہونے کی وجہ سے اس کے لیے چھپنا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ پریشان ہو کر پھر اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور بوڑھے آدمی سے اپنی مشکل کا حل پوچھا۔ اس عقل مند بوڑھے آدمی نے کہا، تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں ڈر ضرور لگے گا۔ تو تم شیر بھی بن گئے، جنگل کے بادشاہ بھی بن گئے، لیکن پھر بھی ڈر کے جیتے ہو، کیونکہ یہ ڈر تمہارے اندر ہے۔ تمہارا دل ڈرپوک چوہے کا دل ہے۔ اپنے ڈر کو تمہیں خود ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس چوہے کو سمجھ لگ گیا تھا کہ بہادری سے جینے کے لیے اپنے اندر کے ڈر پر قابو پانا پڑے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بدل کر ڈر کے بنا جینے کا فیصلہ کیا اور پھر سے چوہا بن گیا۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ اس چوہے کی طرح ہیں جو کسی نہ کسی ڈر کے ساتھ جیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو امتحان سے ڈر لگتا ہے، جاب کرنے والے کو اپنے باس سے ڈر لگتا ہے، مزدور کو ٹھیکیدار سے ڈر لگتا ہے، والدین کو اولاد کے بچھڑنے کا ڈر لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں زندگی میں کسی مقام پر پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے پروں کو کاٹ دیتا ہے،
हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि डर कर या तो हम अपने फैसले बदल देते हैं और या फिर खुद को ही बदल देते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वालिदैन को डर लगता है कि वो कहीं गिर न जाए, लेकिन वो फिर भी इस पर काबू पाकर इसे चलना सिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो गिरने से डरता है वो कभी चलना नहीं सीख सकता। जो परिंदा अपने पंखों को खोलने से डरता है वो कभी बुलंद फजाओं में नहीं उड़ सकता। दोस्तों, कामयाब लोगों को भी डर लगता है, लेकिन वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर पर काबू पाते हैं, इसका सामना करते हैं और इससे जीत कर दिखाते हैं। जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया करो। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहावत अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल सुनो और जानो विद तोकीर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें, ताकि इस जैसी और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बना सकें। शुक्रिया।